السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان کے بعد۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس میں خوشی منانا اظہار شکر ہے، اچھے کپڑے پہننا، تکبیرات پڑھنا، صلہ رحمی کرنا، عزیز و دوستوں سے ملاقات کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ لیکن عید کے گزرنے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم دوبارہ اسی راستے پر آ جائیں جس پر رمضان سے پہلے تھے؟ کیا سب کچھ وہی شروع کر دیں جو رمضان سے پہلے کرتے تھے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ کیوں بھیجا، اس سے کیا مقصود تھا، اور کیا وہ مقصود ہمیں حاصل ہوا؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی عید کے آداب اور فضائل کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس سے خود کو آراستہ کیا، عید تو ان کی ہے جو خدا کی پکڑ اور وعید سے ڈر گئے۔ یعنی رمضان میں یہ احساس جاگزیں ہو جانا چاہیے ہم سب کے اندر کہ عید کی خوشیوں میں بھی یہ نہ بھولیں کہ جس طرح رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک دن اپنے اختتام کو پہنچے گی، اور پھر آخرت کی زندگی کا پہلا دن کیا خوشیوں کا دن ہوگا یا پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا؟ پھر وہ کچھ یوں کہتے ہیں لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے آج بہت سی خوشیوں کا استعمال کیا، عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں پہ توبہ کی اور اس پہ قائم رہے۔ لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے آج بہت سی خوشبوؤں کا استعمال کیا، عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں پہ توبہ کی اور اس پر قائم رہے۔ لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے دیگیں چڑھائیں اور بہت سے کھانے پکائے، عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی کوشش کی اور استطاعت کے مطابق سعادت حاصل کی۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی۔ عید ان کی نہیں جو دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ نکلے، عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری کا توشہ بنایا۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ سواریوں پہ سواری کی، عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے کے فرش سے اپنے گھر کو آراستہ کیا، عید تو ان کی ہے جو پل صراط سے گزر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ عید کے دن خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے کہا اے ابو تراب، آج تو عید کا دن ہے۔ فرمایا ہماری عید اس دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ ہو۔ وہب بن منبہ کو کسی نے عید کے دن روتے ہوئے دیکھا، کہا ھذا یوم السرور والزینہ، یہ تو مسرت اور شادمانی کا دن ہے۔ حضرت وہب نے فرمایا یہ خوشی کا دن اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے۔ تو اس لیے
رمضان کے اختتام پر ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہماری وہ نیکی قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے جس کی خاطر ہم نے سب کچھ کیا۔ اس لیے عید کے بعد پھر دوبارہ 6 روزوں کا حکم ہمیں ملتا ہے جنہیں 6 شوال کہا جاتا ہے، یعنی رمضان کے بعد عید اور عید کے بعد پھر دوبارہ کچھ روزے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر ان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہر نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے، تو 30 کو اگر 10 سے ضرب دی جائے تو 300 بنتے ہیں، اور اگر اس 6 کو 10 سے دی جائے تو 60 بنتے ہیں، تو ایک سال میں تقریباً 360 اسلامی کیلنڈر میں دن ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً سارا سال ہی انسان پھر روزے سے ہے جو ان 6 روزوں کی بھی پابندی کر لے۔ اس کے علاوہ اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں تو ان کی قضا بھی جلد دے دینی چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید کے بعد نفلی روزوں سے پہلے فرضی روزے جو چھٹ گئے ہوں وہ ادا کر لیے جائیں۔ فرض روزے لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں اور وقفے وقفے کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ روزوں کے بارے میں پہلے یہ حکم تھا کہ روزے دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا، یعنی سہولت پیدا کر دی گئی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو، تو اصل مقصود ہے گنتی پوری کرنا، جتنے دن کے روزے چھوڑے گئے ہوں اتنی تعداد میں دوسرے دنوں میں روزے رکھے جائیں۔ اور اگر کوئی شخص خدا نخواستہ روزے رکھے بغیر فوت ہو جائے رمضان کے بعد تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کے وارث اس کے روزے رکھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے فرض روزے باقی ہوں تو اس کا وارث قضا روزے رکھے۔ اسی طرح اگر غلطی سے وقت سے پہلے افطار ہو جائے یا وقت کے بعد سحری کھائی جائے تو بعد میں اس روزے کی بھی قضا کر لینی چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ پہلے افطار کر لیا، یعنی روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے ہشام سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا، تو ہشام نے جواب دیا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے، یعنی قضا کیا گیا۔ شوال کے روزوں کے علاوہ باقی سال میں بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے خاص طور پر ذی الحج کا پہلا عشرہ، کیونکہ رمضان کے بعد شوال اور پھر ذی قعد اور ذی الحج کا موسم آئے گا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحج کا پہلا عشرہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت مفید ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دوسرے ایام ایسے نہیں جن میں کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کرنا بھی؟ آپ نے فرمایا جہاد کرنا بھی، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا۔ تو گویا ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے روزے بھی بہت افضل روزے ہیں، اور خاص طور پر 9 تاریخ کا روزہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی دن پیر کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اسی دن میری بعثت ہوئی، اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا پسندیدہ ہے۔ ایام 20 کے روزے ان کو کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ کے ہجری کیلنڈر کے، یعنی ہجری مہینے کے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایک ماہ کی آسمانی تربیت سے ہم سب نے کیا سیکھا ہے؟ تو آئیے ان چیزوں کو دہرا لیتے ہیں۔ روزہ رکھنا، فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت، کھانے میں ڈسپلن اور اعتدال، غیبت، چغلی، بددیانتی اور ایذا رسانی سے شعوری طور پر بچنے کی کوشش، ذکر کی عادت، بھوکوں کا احساس، ہمدردی اور خیرخواہی، صبر اور شکر، تقوی، وقت کی پابندی، ضبط نفس، تزکیہ نفس، نیکیوں میں سبقت۔ جو کچھ ہم نے اتنی کوشش سے پایا، اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری یہ عادات اور یہ نیکیاں ہمارے ساتھ باقی رہیں، آئندہ بھی ہمارے ساتھ برقرار رہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ فرمایا جو ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق آئندہ بھی دیتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس پروگرام کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔